ان کے ساتھ سلام، نہ ان کے ساتھ کلام، نہ ان کو ہاتھ دینا، نہ اپنے برتن کو ہاتھ لگانے دینا۔ کتنے ماں لوگ ہیں جن کے کھانے پینے کے برتن علیحدہ ہوتے ہیں کہ ملازم کا نوکر اس کو ہاتھ میں نہیں لگا سکتے، کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ خان سے کے گلاس میں پانی پی لے۔ ہوتے ہیں دنیا میں سے۔ حدیث کے مطابق آپ نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام غریب تھے یا نہیں تھے؟ حضرت بلال کو دیکھو، حضرت عباس کو دیکھو، حضرت سید رومی کو دیکھو، یہ سارے اکثر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں ایک ہی ڈولی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اکٹھے کھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیالے کے برتن کو ہاتھ لگانا، اتنا تکبر ہو۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، راستے میں بیٹھا، لوگ آگے حضرت بکر صدیق آئے، ان سے مسئلہ پوچھا کہ شاید ان کو میری حالت سمجھ آ جائے، کچھ کھلا پلا دے، وہ بھی چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے، آپ کا سلام۔ فرمایا بلالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھوک کی حالت سمجھ گئے، فرمایا آپ میرے ساتھ۔ گھر میں گئے، پتہ کیا کہ کوئی چیز ہے کھانے پینے کی، گھر والوں نے بتایا کہ دودھ کا پیالہ ہے، ہدیہ لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلالا، جا اصحاب صفہ کو بلا کے لے آ۔ اصحاب صفہ وہ غریب صاحب کرام جو دین حاصل کرنے کے لیے وہاں جمع ہوتے تھے۔ یہ پہلا مدرسہ تھا اصحاب صفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں اصحاب صفہ، صفہ چلوجنا صحابہ کرام، بس جو مل جاتا سفر کر جاتے، دن رات قرآن حدیث کا علم سیکھتے رہتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء باتیں کتنے صابر شاکر تھے۔ یہاں 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو نام آپ کرے احتجاج اترنا، اور وہاں ان کی جو حالت تھی حضرت بلالا اسی مدرسے کا طالب علم تھا نا، کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا۔ کیا اس نے یہ احتجاج کیا؟ اس نے یہ علم چھوڑ دیا؟ کتنے صبر شکر کے ساتھ علم حاصل کیا کہ سب صحابہ سے زیادہ روایت کرنے والے بن گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام سے سب سے زیادہ روایت ان سے، حالانکہ 4 سال رہے، 7 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، صرف 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو، مل جائے تو شکر کرو، نہ ملے تو پھر صبر کرو، پھر اس علم میں برکت میں ہوتی ہے۔ حضرت السلام نے فرمایا تھا صابر شاکر بن کے رہے، اور اتباع حالت طبی قانون والے والے استاد کی اتباع میں رہے گا، صبر شکر کے ساتھ رہے گا تو علم حاصل کر سکے گا۔ صبر نہ رہے، اتباع نہ رہے تو پھر علم کا ترازہ بند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سوالات پڑھ لیں گے آپ انشاءاللہ ہے، بس پڑھ لیے، سب پڑھ لیں ماشاء اللہ، وہاں آپ کو سمجھ آ گئی۔ آپ کے سفر میں اگر تھوڑا سا صبر کر لے تو پتہ نہیں علم کے کتنے دروازے اور بھی کھل جاتے ہیں۔ اس لیے طالب علم کے لیے صابر ہونا ضروری ہے، اور دوسرا استاد کی اتباع ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ سے کام چھوڑ گیا، سبق بولنا شروع ہو گیا، باتیں بولنا شروع ہو گئی، تو میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا شکرت للہ وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فإن العلم نور الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے اپنے حادثے کی شکایت کی کہ میرا حادثہ خراب ہو گیا ہے، بات مجھے یاد نہیں رہتی، جس طرح طالب علم کہتے ہیں پڑھا تو یاد نہیں رہتا، اتر جاتا بس ادھر آ گیا تو راستے میں کہیں گم ہو گیا، سمجھ آ گیا، حادثہ کام چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو یہ بات بتائی کہ اب میرا حادثہ معلوم ہوتا ہے، استاد کے ساتھ اپنے اصلاحی تعلق بھی جوڑنا چاہیے، طالب علم کو اپنی اصلاحی تعلق بھی جوڑنا چاہیے کہ اپنے تک جو خامی نظر آئے استاد کو بتا دیں، تاکہ استاد دینی لحاظ سے اس کی اصلاح کر لیں، قرآن حدیث کے طریقے سے اس کی اصلاح کر لیں، اصلاحی تعلق بھی جوڑنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، اپنے استاد کے پاس گئے، سمجھا گیا کہ بتائیں، استاد نے کہا فاوصانی بترک المعاصی، استاد
من اللہ نور و کتاب مبین. سمجھ آ گئی؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. یہ قرآن نور ہے، اس کے علم نور ہے، احادیث کے علم نور ہے، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے. ونور اللہ لا یؤتی لعاصی. اللہ نے اپنا نور کسی نافرمان کو نہیں دیتا. علم آ جائے گا تو عمل نصیب نہیں ہوگا. علم ہوگا لیکن علم نافع نہیں ہوگا، اس سے نفع نہیں ہوگا، اس کو خود بھی فائدہ نہیں ہوگا کہ علم کے باوجود وہ عمل سے معلوم ہوگا، علم کے باوجود وہ عبادت سے معلوم ہوگا، علم کے باوجود اللہ اسے علم والا کام نہیں دے گا. عالم بننے کے بعد بنیادی کام ہوگی، کوئی دکان پہ بیٹھو گے، کوئی چنکی چلانے لگے، علم نافع نصیب نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئے؟ علم نافع کہ یا تو پھر اسی دین کے کام میں مصروف ہو جائے، یہ علم نافع ہے. خود اس کو نفع دے کہ عمل کرے، اس علم میں عمل کرنے والا ہو، عامل ہو، اور دوسرا لوگوں کو نفع دے تقریروں کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، درس قرآن کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے. یہ علم نافع ہے. اگر ان سارے کاموں سے وہ فارغ ہے تو پھر یہ شیطان والا علم ہے کہ جس طرح اس کو علم نافع نہیں ملا، علم تو تھا لیکن اس نے فائدہ نہیں لیا، پھر یہ ابلیس والا علم ہے کہ علم تو آ گیا ہے. یا یہودی عیسائیوں کے جو علماء تھے، علم تو انہی کے پاس بھی تھا لیکن وہ نافع نہیں تھا. اس علم نے ان کو نفع نہیں دیا، خود بھی عمل سے فارغ تھے، خالی تھے، نہ عقیدہ تھا نہ عمل تھا، اور تقوی سے خالی تھے، پرہیزگاری سے بھی خالی تھے. پھر اللہ سے علم نافع کا سوال کیا کر. اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ علم نافع نصیب فرمائے کہ اپنے آپ کو بھی فائدہ دے کہ اس پر عمل ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ